ہم اگر سائیکالوجی کی بات کریں، سائیکالوجی سبجیکٹ ڈسپلن کی بات کریں تو اس کو 100 سال ہوئے ہوں گے. اس سے زیادہ پرانا یہ لفظ سائیکالوجی یا ایک ڈسپلن یا ایک سبجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس سے پہلے یہ چیز فلاسفی کے انڈر آتی تھی. ٹھیک ہے، ہیومن سائیکالوجی تو تب سے ہے جب سے انسان ہے، بٹ ایز اے سبجیکٹ اس نام سے یہ ابھی کچھ عرصہ ہوا انٹروڈیوس ہوئی ہے. پہلے یہ فلاسفی میں آتی تھی. اگر ہم صوفیاء کی بات کریں تو جو صوفیزم یا صوفی جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو اس کی اسپرچول پرسپیکٹیو ہو گیا نا، ایک صوفیزم ہوتا ہے اپروچ آف لائف. جو صوفیاء کی اپروچ آف لائف ہے نا، کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سنتے آئے ہیں کہ صوفیاء ہر ایک کو ویلکم کرتے تھے، لوگوں کے غم سنتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، ان کی کاؤنسلنگ کرتے تھے، ان کو مشورے دیتے تھے، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے تھے، ان کو ایمپتھی فیل کرتے تھے. یہ سب سائیکالوجی ہے، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دینا، ہر ایک کو ویلکم کرنا، ان کو جج نہ کرنا، ایمپتھی شو کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، دادرسی کرنا، کاؤنسلنگ کرنا. صوفیاء کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے لوگوں کی، یہ سب سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس پوری کرتے تھے. اور جو یہ پوری کرے وہی اصل ڈیفینیشن کے مطابق صوفی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے اور وہ اللہ کے بہت قریب ہے تو ہم کوئی اور نام اس کو دے سکتے ہیں، اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. صوفی نہیں کہلائے. صوفی وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کو سرو بھی کرتا ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں. تو صوفیاء نے تو سائیکولوجیکل پریکٹسز ڈیمانسٹریٹ کی ہیں، ڈیلیور کی ہیں، وہ کرتے رہے ہیں. اب آج کل ویسے صوفیاء نہیں نظر آتے ہمیں. ٹھیک ہے، آج کل تو ویسی اسپرچولیٹی بھی نظر نہیں آتی، عملیات کی طرف رجحان زیادہ ہے، ایکچوئل صوفی پریکٹسز بھی کم ہیں، ایکچوئل اسپرچولیٹی بھی کم ہے. تو آج کے دور میں جب اسپرچول حلقوں میں سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے نہیں ہیں، پریکٹس نہیں کرتے، اور دوسری طرف سائیکولوجی ایک سبجیکٹ، ایک ڈسپلن، ایک کیریئر موجود ہے، تو آج کل کے زمانے میں جس کو انزائٹی ہوگی اس نے سائیکولوجیکل ہیلپ لینی ہے. اس کو ڈپریشن ہوگا، او سی ڈی ہوگا، سائیکولوجیکل ہیلپ اس نے اس سائیکولوجی کے پروفیشنز کے پاس جانا ہے، ہیلپ لینی ہے. جہاں اسپرچولیٹی میں اس کو گروتھ چاہیے تو وہاں وہ اسپرچول پرسنز کے پاس جائے گا. تو یہ دو الگ الگ فیلڈز ہیں. جی بالکل. ہاں، تو ان جو اب ہر فیلڈ کا اپنا کام ہے، جو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس طرف اس کو جانا ہے. آئی وش کہ آج کل کے دور میں بھی ویسے صوفیاء ہوں ویسے آج کل کے دور میں، تو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں، انزائٹی اور ڈپریشن اگر ہم صوفیاء کی بات کریں تو دے ڈونٹ کوپ اپ، وہ اس چیز کو جنریٹ ہی نہیں ہونے دیتے. اچھا، کیسے؟ انزائٹی، ڈپریشن یا کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی ایکسپیکٹیشنز اور ریئلٹی میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب انسان دنیا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا، صوفیاء تو چلے بڑی بات ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ علماء کو، کسی عالم کو ہم نے سنا ہو کہ وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہے. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی مولوی نے کوئی سوسائڈ کی ہو. ٹھیک ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. یعنی کہ اسلام کو اگر ٹرو معنوں میں فالو کیا جائے نا تو یہ پورا ایک اپروچ آف لائف ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے توکل کیسے کرنا ہے، رضا کیسے کرنی ہے، پاسٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ریگریٹ کیسے نہیں کرنا، اور کیسے اپنے آپ کو لے کے کمپوز کر کے آگے لے کے چلنا ہے. تو اسلام تو پورے کا پورا سائیکالوجی کو کور کرتا ہے. پرابلم تب پیدا ہوگا جب کسی نے پورے طریقے سے اسلام کو فالو نہیں کیا. تو اب آپ واپس آپ کے کوشچن پہ آ جاتے ہیں کہ صوفیاء نے تو اس کو ٹرو معنوں میں اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو ٹرو معنوں میں جو فالو کرے گا وہ انزائٹی، اوور تھنکنگ، کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ پینک اٹیکس ایک ایڈوانس سچویشن ہے، ایک ایڈورس یا سویئر سچویشن ہے. پینک اٹیکس انزائٹی کی آگے ایڈوانس ورژن ہے. ٹھیک ہے، اور جتنی بھی سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں نا وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اوور تھنکنگ سے، پھر نیگیٹو تھنکنگ، پھر او سی ڈی، پھر ڈیتھ فوبیا، پھر فلاں فوبیاز، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر پینک اٹیکس. ٹھیک ہے، یہ ایک سیکوینس ہے. تو جس شخص کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں، اب پرابلم اس کی کافی پہلے شروع ہوئی تھی، وہاں سے اس نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. تو نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نماز اور قرآن، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی جائے. قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کی گفتگو سنی جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو ان دونوں کا، نماز اور قرآن کا مقصد ہے. نماز اور قرآن انزائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. انزائٹی ایک پرابلم ہے، ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرانا ہے. جیسے میڈیکل ڈیزیزز کی ہم بات کرتے ہیں، ہمیں
ریلیجن ہے، اسلام نے بھی یہی بتایا ہے نا کہ آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، طبیب کے پاس جانا ہے، علاج کرانا ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جائیں، یہ کلام پڑھ لیں، یہ دعا کر لیں اور اپنے آپ کو ہیل کریں. اسلام نے یہ نہیں بتایا. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو انزائٹی ڈپریشن ایک پرابلم ہے، اس کے ایکسپرٹ کے پاس ہم نے جانا ہی جانا ہے. جانا ہی جانا ہے. یہ ایکسپیکٹیشن کہ نماز اور قرآن سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا، کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹربنس نہیں آئے گی، یہ غلط خیال ہے، غلط عقیدہ ہے. یہ جو شخص اوور تھنکنگ کرتا ہے وہ نماز میں بھی اوور تھنکنگ کرتا ہے، نماز میں بھی اس کا دھیان نہیں ہے. نماز ہی کامل نہیں ہے تو نماز کے فائدے کیسے ملیں گے؟ ہاں جی.